الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، اللہ کا کروڑا احسان زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رحمت، ماہ بخشش اور جہنم سے آزادی والا مہینہ رب نے رمضان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. اللہ اس مہینے کی بابرکت ساتوں کے طفیل ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. آج کی نشست کے اندر اس خوبصورت مہینے کی آمد کے حوالے سے اس کی فضیلتوں پر چند احادیث ہم سماعت کریں گے تاکہ اللہ کریم ذوق شوق سے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، تراویح کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے اور مجبور ہو کر نہیں بلکہ مسرور ہو کے اس مہینے میں عبادات کی اللہ سعادت عطا فرمائے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر ایک کلام ارشاد فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کا آغاز ان خوبصورت کلام سے کیا اور کلمات سے کیا. وہ کلمات کون سے ہیں؟ آقا حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ ما تستقبلون وما ذا یستقبلوکم. صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ یعنی یہ جملہ بولنے سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت کلمہ بولا وہ تھا سبحان اللہ. اے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوالیہ انداز پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وحی نزل او عدو حضارہ، حضور کیا کوئی وحی کا نور نازل ہوا ہے یا دشمن نے کسی جگہ پہ حملہ کر دیا ہے؟ یہ جو آپ کا کلمہ ہے کہ صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، کیا کوئی ایسا دشمن ہے کہ جو ہمارا استقبال کر رہا ہے یا ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں، یا سرکار کوئی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ آپ نے یہ کلمات کیوں بولے ہیں؟ اور سبحان اللہ ان خوبصورت کلمات کے ساتھ آپ نے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر جواب دیا ولیکن شہر رمضان. حضور ارشاد فرمانے لگے دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا، میں نے سبحان اللہ اس لیے کہا ہے رمضان آ گیا ہے. ولیکن شہر رمضان، رمضان آ گیا ہے، رمضان کی آمد پر میں نے رب کے نام کی مالا جپی ہے.
تو رمضان کے استقبال پر، رمضان کی آمد پر بار بار لبوں پر سبحان اللہ کی صدا لگانا، سبحان اللہ کا نغمہ اپنی زبان سے الاپنا، یہ سونے نبی کی سنت پاک ہے۔ پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو خبر دی کہ میں جو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بھی کسی کا استقبال کر رہے ہو اور کوئی بھی تمہارا استقبال کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے رمضان۔ تو پھر میرے حبیب نے اس کی ایک فضیلت بیان فرمائی، یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل آل ھذہ القبلہ، فرمایا رمضان آ گیا ہے اور رمضان کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی پہلی رات آتی ہے اللہ تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی ابھی یہ ابتدائی خطبہ ہے، رمضان کے پہلے عشرے میں کیا ملتا ہے اس کا کلام نہیں ہے، دوسرے عشرے میں کیا ملتا ہے اس کی بات نہیں ہے، دوزخ سے آزادیاں کیسے ہوتی ہیں اس پر کلام نہیں ہے، رات تراویح پڑھنے والوں کو کیا جزا ملتی ہے اس پر بات نہیں ہو رہی، دن کے اندر صدقہ کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے اس پر کلام نہیں ہو رہا، اور آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں جو عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں ان کی جزاؤں کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ رمضان پورا گزارنے کے بعد جو عید کے اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں بیان ہو رہی، ابھی سرکار نے خالی پہلی رات کا تذکرہ کیا، فرمایا اتنی مہربانیوں والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ، اتنی بخششوں والا مہینہ، جیسے ہی اس کی پہلی رات آتی ہے اللہ تمام آل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب جب اللہ اتنی رحمتوں کا اظہار کر رہا ہے، بخششوں کا اظہار کر رہا ہے اور بندوں کے گناہوں کی معافی کے اعلان کر رہا ہے تو پھر بندوں کو مچل جانا چاہیے اور بے قرار ہو کے اس بخشش کی طرف دوڑنا چاہیے اور اللہ کے رحمت کے جلووں کو وصول کرنا چاہیے۔ اب جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ پہلی رات آتی ہے تو تمام آل قبلہ کی بخشش ہو جاتی ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، ایک بندہ کھڑا ہوا، فَيَقُولُ بَخْ بَخْ یا رسول اللہ، کہنے لگا واہ واہ یا رسول اللہ، کیا منافق بھی بخشے گے؟ چونکہ وہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس صحابی کو اس بات کے اوپر سمجھنے میں دقت پیش آئی کہ یا رسول اللہ یہ رمضان آ گیا ہے مہربانیاں لے کے اور آپ نے اعلان کیا ہے پہلی رات کے اندر آل قبلہ کی بخشش ہو جاتی ہے، رب رمضان کے صدقے انہیں معاف کر دیتا ہے، تو حضور کیا منافق جنہوں نے آپ کے خلاف دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کیا وہ بھی بخشے گے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال لہ النبی کأنہ ذاک صدرک بما سمعت، حضور فرمانے لگے کہ میرے غلام لگتا ایسا ہے کہ میرے کلام سے تیرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، یعنی تیرے سینے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ فیض منافق کے لیے بھی ہے اور اس فیض کا مستحق وہ بھی ہوگا چونکہ وہ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دل سے تو نہیں مانتا اللہ رسول کو، زبان سے اقرار کر کے منہ تو وہ بھی قبلے کی طرف کرتا ہے۔ تو اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا واللہ یا رسول اللہ، وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم نہیں میرا دل تنگ نہیں ہوا، ذکرت المنافق، مجھے منافق یاد آ گئے کہ منافق تو بخشنے کے لائق ہی نہیں، انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اسلام کے ساتھ کیا ہے وہ تو اس قابل نہیں کہ ان کی بخشش کی جائے، اب نماز تو وہ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو کیا اس خوشخبری کے وہ بھی مستحق ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا المنافق کافر وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٍ، فرمایا منافق اصل میں کافر ہی ہوتا ہے اور یہ جو بخشش کا نور ہے رب نے یہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، میری مراد آل قبلہ سے امت مسلمہ ہے، جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس حدیث کے مصداق ہیں کہ رمضان کی آمد پر اللہ کریم مسلمانوں پر اپنی رحمت معابی کرتا ہے اور
اس رحمت معابی کا ایک حصہ رب اس صورت میں دیتا ہے کہ اللہ تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ ان بخشش یافتہ لوگوں میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ میں چونکہ ابھی ابتدا ہے، میں اس پر ایک اور حدیث بھی ساتھ جوڑ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یوتہن نبی قبلی، میری امت کو اللہ نے رمضان کے اندر 5 رحمتیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے رب نے کسی بھی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ یعنی یہ اعزاز میرے صدقے میں میری امت کو رب نے دیا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اچھا وہ کون سا ہے؟ چونکہ روزے پہلے بھی امتوں کے اندر موجود تھے، کینیڈور مختلف تھا، دورانیہ مختلف تھا، اور افطار اور سحر کے وہ جو قوانین تھے وہ مختلف تھے، لیکن روزے کی عبادت یہ پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ لیکن آقا حضور فرماتے ہیں 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کریم نے رمضان کے اندر صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں، اس کے علاوہ رب نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان 5 میں سے پہلی بات اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ تعالی الیہ، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ اس مہینے کی رحمتوں کی ایک نشانی ہے اور اس مہینے کے کرم کی ایک نشانی ہے۔ پہلی رات کی آمد ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور پھر آقا حضور نے اس نظر رحمت کا فیض بھی بیان فرمایا کہ رب بندوں کی طرف نظر رحمت کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، فرمایا جس کی طرف رب نظر رحمت فرما دے رب اسے کبھی عذاب میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے، یہ بہت بڑی رحمت معابی ہے، جسے رمضان مل جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، جسے رمضان مل جائے اور وہ رب کو راضی نہ کرے، جسے رمضان مل جائے وہ نامہ اعمال کی سیاہیوں کو ختم نہ کرے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ یہ تو خوش بختگی ہے کہ جیتے جی ایک مرتبہ پھر رب نے بخشش والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ فیض پہلی رات کا ہے، پورے عشرے کا نہیں ہے، پورے مہینے کا نہیں ہے، ہر رات کا نہیں ہے، ہر دن کا نہیں ہے، ہر ساعت کا نہیں ہے۔ جب پہلی رات کا یہ عالم ہے تو بتاؤ 30 راتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک رات کی بخشش کا یہ عالم رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے دوسری فضیلت بیان فرمائی، فرمایا یہ اللہ کریم نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، میری امت کے علاوہ اس کائنات میں یہ فضیلت کسی کو میسر نہیں آئی۔ وہ کون سی ہے؟ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فرمایا جب شام کے ٹائم یہ روزہ افطار کرتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے ان کا جب معدہ خالی ہوتا ہے تو ان کے منہ سے ایک خوشبو نکلتی ہے، کیونکہ میں اسے بو نہیں کہوں گا، حدیث نے اسے خوشبو کہا ہے۔ فرمایا جب یہ سمیل، جب یہ بو اس کے معدے سے منہ کے ذریعے نکلتی ہے، چونکہ اس نے روزے کی حالت کے اندر دن گزارا ہے، بھوک کے اندر رب کی مان کر، پیاس کے اندر رب کی مان کر، تو فرمایا جو شام کے لمحات ہوتے ہیں یہ جو خوشبوئیں اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں رب کے دربار میں یہ کستوری اور مس سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ اس معدے سے نکلنے والی اس آواز سے بھی پیار کرتا ہے کہ رب کے بندے نے رب کی مان کر پورا دن گزارا ہے۔ یہ دوسرا اعزاز ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا فیضان جو اللہ نے میری امت کے علاوہ کسی امت کو نہیں عطا فرمایا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اب آ گیا پورے مہینے کا اس حدیث کے اندر فیضان کہ ہر مہینے کے ہر دن کے اندر اور ہر رات کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، کرم والا مہینہ آ گیا ہے، سب ڈیوٹیاں چھوڑ کے ایک کام تم نے کرنا ہے، رمضان کے ہر دن کے اندر، ہر رات کے اندر، ہر ساعت کے اندر میرے بندوں کی بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دو۔
یہ کتنی رحمت معابی ہے. اگر ہم اسے محسوس کر سکیں اور ہم اسے سینے کے اندر سمو سکیں. ہم گلی کے کونے سے گزر رہے ہیں, بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں. ہم بستر پر موجود ہیں, بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں. ہم دکان پہ بیٹھے ہیں, بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں. یہ کس وجہ سے رب نے اعزاز دیا ہے؟ اور کنز المال کی حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ اس مہینے کے اندر تمام ڈیوٹیوں سے فرشتوں کو اٹھا دیتا ہے. یعنی وہ فرشتے جو قیام میں کھڑے رب کی عبادت میں مصروف تھے, وہ جو رکوع میں تھے, وہ جو سجدے میں تھے, وہ جو تسبیحاں رب کے نام کی وہ لگا رہے تھے, رب ان کی ڈیوٹی رمضان کے اندر ختم کر دیتا ہے. رب کہتا ہے اے تسبیح پڑھنے والو, میرا نام لینے والو, قیام رکوع اور سجدے میں رہنے والو, اب یہ کام ختم کرو, چونکہ رمضان آ گیا ہے, سارے مل کے میرے بندوں کی بخشش کی دعائیں مانگو. وہ رب جو بخشنا چاہتا ہے وہ خود دعائیں منگوا رہا ہے, اور منگوا کن سے رہا ہے؟ جن کی زندگی میں گناہ نہیں. فرشتے ہیں نا, پاکیزہ مخلوق ہے اللہ کی, وہ دعائیں مانگتے ہیں. اور دوسرا فیض میں اسی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, صرف فرشتے دعائیں نہیں مانگتے. رمضان کے روزہ دار کے لیے مبارک ہو جائے, زندگی پھر پلٹ کے دوبارہ نہیں آتی. جو قبروں میں لیٹے ہیں انہیں کہو نا آج واپس آ جائیں, آ کے روزہ رکھیں, وہ نہیں آ سکیں گے, اس لیے کہ جو جا چکا ہے وہ کبھی واپس پلٹ کے نہیں آتا. اور وہاں کیا ہے؟ ہمارے لیے پردہ ہے. اگر ہم وہ دیکھ لیتے تو ہم کبھی کسی عبادت سے چھٹی نہ مانگتے اور غفلت کے اندر نہ اترتے. حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آپ ارشاد فرماتے تھے, قبروں میں لیٹے ہوئے جو بندے ہیں ان کی بابت آپ یہ جملہ بولتے تھے. آپ فرماتے تھے جو ہم زندہ ہیں, ہم سو رہے ہیں, اور ہم اٹھیں گے تب جب مریں گے. ابھی ہمارے اوپر غفلت کی چادر ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو کیوں رکھا ہوا ہے, آمد کا مقصد کیا تھا. ہم اٹھیں گے تب جب مریں گے, لیکن تب اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا ہمیں اٹھنا چاہیے. کسی بھی معمولی اور بیماری یا کسی اور معمولی مجبوری کی وجہ سے فرض روزے کا ترک نہیں کرنا. ذرا سنیے روزہ دار کی رحمت معابی کیا ہے. روزہ دار کے لیے کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ اہتمام کرتا ہے. میرے ابھی فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی رب حکم دیتا ہے کہ روزہ دار کی بخشش کی دعائیں مانگو. یہ کائنات کے اندر جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے, یہ ساری اللہ رب العالمین کا حکم ماننے والی مخلوق ہے. تو مچھلیاں بھی روزہ دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. لہٰذا میں نے سر دست یہی جملہ بولنا چاہا. مال و دولت اللہ نے عطا کیا ہے, تو مال و دولت کا یہ معنی نہیں کہ 30 دن روزے چھوڑ دیے جائیں اور آخر میں فدیہ دے دیا جائے. یہ غلط بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی. فدیہ ہر بندے کا قابل قبول نہیں ہے کہ خالی دولت ہے تو بندہ کہے جی سر میں درد ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا, آج بلڈ پریشر ذرا ہائی ہو گیا میں روزہ چھوڑ رہا ہوں, ذرا شوگر میری میں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں سونے نبی کا سونا جملہ سکھیے. اور یہ جتنے شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں جو 11 مہینے وہ بچھاتا رہا, اور اس کا اثر رمضان میں بھی رہتا ہے کہ تجھے یہ ہو جائے گا, تجھے یہ ہو جائے گا. سونے نبی کا جملہ سنیے, میرے حبیب کیا فرماتے ہیں, سومو تصحو, فرمایا روزہ رکھو رب تمہیں صحت عطا فرمائے گا. تم بیماری کے ڈر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو کہ یہ بیماری ہے بڑھ جائے گی, میرے حبیب کہتے ہیں روزہ رکھو. اور کتنے بلڈ پریشر والے ایسے تھے جنہوں نے کہا پہلے بلڈ پریشر بڑا ہائی رہتا تھا, روزہ رکھا ہے تو مینٹین ہوا ہے. کتنے شوگر والے ایسے تھے کہہ رہے تھے 500 سے نیچے شوگر نہیں آتی تھی, روزہ رکھا ہے تو بالکل اعتدال آ گیا ہے. میں کہتا ہوں جب سونے نبی کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے کہ بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے رب نے روزے کو بھجوایا ہے, یہ روزہ بندے کو بیمار نہیں کرتا. یہ جملہ میں نے اس لیے بولنا چاہا, صرف ایک بندے کا فدیہ قابل قبول ہے, وہ ہے شیخ فانی جس کی عمر 100 سال کے قریب ہو چکی ہے, ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا ہے, اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی, اب کبھی صحت یاب دوبارہ نہیں ہوگا. کوئی اس کنڈیشن والا ہو تو وہ روزہ رکھے. لیکن جناب ابھی 2 دن پہلے 90 سال میرے 90 سال عمر رکھنے والے ایک مقتدی ہیں جو واکر کے سہارے چلتے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں میں تو ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا. جنہیں رخصت ہے وہ تو کہتے ہیں ہم رکھیں گے, اور جنہیں رخصت نہیں ہے
وہ رخصت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ فیض روزہ داروں کے لیے ہے، بے روزے کے لیے نہیں. جو روزہ توڑنے والا ہے، روزہ چھوڑنے والا ہے، بغاوت کرنے والا ہے، رب دینا چاہتا ہے، یہ لینا نہیں چاہتا. رب بخشنا چاہتا ہے، یہ بخشش کروانا نہیں چاہتا. سرے عام چھپ کے اور بند خانوں کے اندر یہ روزے کو توڑ کر رب کی ناراضگی کو مول لیتا ہے. میرے ابھی فرماتے ہیں رب مچھلیوں کو بھی حکم دیتا ہے روزہ داروں کی بخشش کی دعاؤں کرو. یہ تیسرا فیض ہے. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا فیض بھی بیان فرمایا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے. فَيَقُولُ لَهَا، ارشاد فرماتا ہے اِسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت اپنی سجاوٹ میں مزید اضافہ کر، اپنی خوبصورتی مزید بڑھا دے. کس کے لیے؟ لعبادی، میرے بندوں کے لیے. یہ کب حکم ہوتا ہے؟ جیسے ہی رمضان آتا ہے. جنت پہلے بڑی سونی ہے، بڑی سجی ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور ایسے ایسے جنت کے اندر اعزازات ہیں جو کسی کان نے سنے نہیں. لیکن پھر بھی رب ہر رمضان کی آمد پر جنت کو ارادہ سے حکم دیتا ہے اے جنت اپنی سجاوٹ میں اضافہ کر، اپنی خوبصورتی بڑھا دے. کس لیے؟ لعبادی، میرے روزہ دار بندوں کے لیے. اچھا کیا ہوگا؟ اوشکو ان یستریہو من تاب الدنیا الی الداری وکرامتی، جب میرے روزہ دار بندے دنیا کی تکالیف سے گزر کر، بھوک پیاس برداشت کر کے، عبادتوں پہ صبر کر کے، میری مان کے زندگی گزار کے آئیں گے تو اے جنت تیرے اندر داخل کر کے ساری ان کی تکلیفیں ختم فرما دوں گا. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. جنت کو سجانے کا رب حکم عطا فرماتا ہے. اور پانچواں فیض میرے ابھی فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے رمضان کی صورت میں عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا. وہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا الْخَامِسَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو رمضان کے برکت والے مہینے کے طفیل اللہ سارے مسلمانوں کی بخشش کر دیتا ہے. دیکھیں ہمیں اپنا برتن تو کھولنا چاہیے نا، ہمیں اپنے آپ کو ایسا تو منانا چاہیے نا. مسلمانوں کا کیا شروع سے وتیرہ نہیں ہے کہ رمضان کی پہلی 4 5 6 7 8 بہانے وہ بڑے ذوق شوق سے مساجد کی طرف آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیے جو لوگ رحمت کے لیے اپنے دل کی کھڑکی کو بند کر دیتے ہیں، رحمت تو برستی رہتی ہے، وہ حصہ نہیں پا سکتے. جو باغی ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، رب سے دور رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں، رحمت تو برس رہی ہوتی ہے لیکن وہ حصہ وصول نہیں کر سکتے. رحمت کا سامن اسے ہی ملے گا جو دامن کھول کے بیٹھے گا. تو یہ دامن کھولنے والا مہینہ ہے. روزے رکھیے، شوق سے تراویح پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تہجد کی عادت لائیے، اشراق چاشت پڑھیے، اوابین کے نفل پڑھیے، درود کی تسبیح پڑھیے، استغفار کے نغمے الاپیے، اپنی زبان سے رب کا ذکر کیجئے، آنکھوں سے برسات آنسوؤں کی گناہ یاد کر کے جاری کیجئے. یہ وہ رحمت معاب عمل ہیں جو عمل سونے نبی نے سونے سے صحابہ کو عطا فرمائے تھا. ان کا طریقہ کار یہی تھا. آئیے میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اور یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ رمضان میں ذوق شوق میں مزید اضافہ ہو. ہم مجبور ہو کے رمضان نہ گزاریں بلکہ ہم مسلمان ہیں مسرور ہو کے رمضان گزاریں. کون رمضان کو بوجھ سمجھتا ہے؟ آئیے حدیث کے جملے پڑھ لیجئے. اگر کسی کے دل پر اس طرح کا کوئی بوجھ طاری ہوتا ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں، اب میں کیا کروں گا، اب میں کیسے نبھاؤں گا، تو اسے ذرا اپنا ایمانی لیول چیک کرنا چاہیے. میں نہیں بیان کر رہا، اللہ کے حبیب نے بیان کیا ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرے حبیب فرماتے ہیں ما مر علی المسلمین شہر خیر لہم منہ. فرمایا مسلمانوں پر 12 مہینوں میں سے رمضان جیسا خیر والا مہینہ نہیں گزرتا. کس پر؟ مسلمانوں پر. یہ بڑا خیر والا مہینہ ہے اور مسلمان اس کی خیر کو سمجھتے ہیں، بے تابی سے منتظر رہتے ہیں. آتا ہے تو ادب احترام کرتے ہیں، آتا ہے تو عبادات کو بڑھا دیتے ہیں. 12 مہینوں میں سے رمضان جیسا خیر والا مہینہ یہ
مسلمانوں پر اور کوئی نہیں گزرتا، یعنی اس کی خیر کو مسلمان وصول کرتے ہیں۔ اور حدیث کا دوسرا جملہ سنیے، ما مر علی المنافقین شہر شر لہم منہ، اور فرمایا سال کے 12 مہینوں میں سے منافقوں پر رمضان جیسا بدترین مہینہ کوئی نہیں گزرتا۔ پتہ یہ چلا فیض تو دے رہا ہے، وصول سارے نہیں کرتے، چونکہ آقا حضور نے 2 گروہ بیان کر دیے، فرمایا کلمہ گو مومن، بندہ مومن، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کے لیے خیر والا مہینہ ہے، وہ رحمتیں وصول کرے گا، وہ بخشش کے خزانے وصول کرے گا، وہ گناہ معاف کروائے گا، وہ رب کو راضی کرے گا، وہ عبادات کو بڑھائے گا، اور منافق پر یہ مہینہ بوجھ بن کے نازل ہوگا۔ تو کبھی بھی اس مہینے کو بوجھ تصور نہ کریں، یہ تو ہمارے بوجھ اتارنے آیا ہے، یہ تو ہمارے بوجھ اتارنے آیا ہے، یہ ہمیں رب سے ملانے آیا ہے، یہ ہمارے ٹوٹے رابطے بحال کروانے آیا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سماعت کیجئے، میرے حبیب نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، رمضان کے دنوں کی روٹین اور رمضان کی راتوں کی روٹین۔ آقا حضور فرماتے ہیں شہر فرض اللہ علیکم صیامہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے رب نے تم پر فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رب نے تمہارے اوپر قرآن کے ذریعے روزے فرض کیے ہیں، سننت انا قیامہ، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا قیام میں محمد تم پر لازم کر رہا ہوں۔ روزے رب نے فرض کیے ہیں، قیام یعنی تراویح یہ میں محمد تمہارے اوپر لازم کر رہا ہوں۔ اب اس کی جزا سرکار نے بیان فرمائی، وَمَنْ سَامَهُ وَقَيَامَهُ، جس نے رب کا فرض بھی ادا کیا اور مجھ محمد کی سنت تراویح بھی ادا کی۔ اور یاد رکھیے گا 14 صدیوں کی لسٹ کے اندر کبھی بھی حرم شریف کے اندر تراویح 8 رکعت نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی۔ کئی بار رمضان کے اندر وہاں سعادت ہوئی، اور آج بھی لائیو وہاں رمضان چل رہا ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹ خالی ان بگوڑے مسلمانوں نے وصول کی ہے جو ہر عبادت کے اندر کنسیشن چاہتے ہیں، مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ 8 پڑھ کے بھاگ جانا یہ خلاف سنت ہے۔ میرے حبیب کیا کہتے ہیں، میں نے قیام سنت تمہارے اوپر کیا ہے، اور وہ قیام سنت کیا ہے، 20 رکعت تراویح ادا کرنا، 8 نہیں 20 رکعت۔ یہ اپنے جوانوں کو بتائیے، بچوں کو بتائیے، 8 رکعت کے بعد جو مساجد میں سے ایک صف غائب ہو جاتی ہے اس میں بگوڑے جوان ہوتے ہیں، بزرگ تو نہیں، وہ تو نفل بھی پڑھ کے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں کہتا ہوں ایک بندہ جناب اتنی محنت کر کے اللہ کے گھر میں آیا ہے اور اس نے سونے نبی کی سنت ہی ادا نہیں کی، بھئی گھر سے ہی نہ اگر تو اسے بہت تصور کرتا ہے اور تجھے دقت محسوس ہوتی ہے، یا پھر اس طرف چلا جا جہاں کوئی 8 کی کنسیشن تیرے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں کی مساجد میں آ کر انتشار کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر 20 اگر حرم میں آج 20 ہو رہی ہیں اور انہیں شبہ نہیں پڑا کہ 8 سنت ہیں، تو 14 صدیوں بعد تمہیں کیسے شبہ آ رہا ہے؟ تو میرے حبیب کی سنت کیا ہے؟ آپ سنیے ذرا جزا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ سَامَهُ وَقَيَامَهُ، جس نے دن کا روزہ رکھا، رات کی تراویح کی سنت بھی ادا کی، ایمانًا وَاحْتِسَابًا، ایمان اور ثواب کے ساتھ، تو اسے جزا کیا ملے گی، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا اللہ اس کے جسم سے گناہ ایسے نکال دے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ماں بھی ہے جناب۔ یہ فضیلت تو حج کی ہے، 14 لاکھ روپیہ لگا کے جاؤ، یہ فضیلت وہاں میسر آئے گی اگر حج مقبول ہو گیا۔ اور وہی فیض اللہ رمضان میں دے رہا ہے، اے دنوں کا روزہ رکھنے والو، رات کے اندر تراویح ادا کرنے والو، نبی کی سنت بھی ادا کرو، رب کا حکم فرض مان کے روزہ بھی رکھو۔ فرمایا اس طرح اگر تم نے پورا رمضان گزار دیا ذوق شوق کے ساتھ، جب آخری ساتیں آئیں گی، فضیلت اللہ کے حبیب بیان فرما رہے ہیں، وہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا فضیلت یہ ہے تو ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے چونکہ بندہ ہے اور بندہ غافل ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے اور یہ عاری ہو جاتا ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ادب کم ہوتا چلا جا رہا ہے،
وہ ذوق شوق اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ دنیا کے اندر اتنے منہمک ہو گئے کہ عبادات کا جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے طریقہ بتایا تھا وہ اس سے بھی آ رہی ہیں۔ تو آقا حضور یہ بھی جانتے تھے رمضان کی عظمت نہیں سمجھیں گے، بھول جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، تو سرکار نے ایک جملہ بولا، ذرا جملہ سنیے، وہ جملہ کیا ہے؟ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہتے ہیں میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو یعلم العباد ما رمضان، اگر بندے جان لیتے کہ رمضان میں کیا ہے۔ میں نے اتنا کچھ بیان کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں، پر یہ نہیں جان سکتے۔ فضیلتیں میں نے بہت ساری بیان کی ہیں، لیکن پھر بھی جو رمضان میں ہے انہیں نہیں پتا، اگر یہ جان لیتے تو کیا کرتے؟ ذرا حدیث کے جملے سنیے، میرے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ سَنَةَ كُلَّهَا، فرمایا اگر میری امت جان لیتی نا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتی ربا پورا سال ہی رمضان بنا دے۔ منع انہیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان دیتا کیا ہے، پردہ ہے نا سارا، ہمیں اس پردے کے غلاف سے باہر ہم دنیا کے اندر نکل نہیں سکتے، ہم نے سب کچھ ماننا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر ہمیں پتا چل جاتا ہے رمضان نوازتا کیسے، عطا کیسے کرتا ہے، بخشش کیسے دیتا ہے، رب راضی کیسے ہوتا ہے، اگر یہ پتا ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال ہی رمضان رہتا۔ جناب میں کہتا ہوں سال بھر رمضان تو نہیں ہے، رمضان تو اب ایک مہینہ ہی ہے جو فرض ہو گیا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، شریعت مکمل ہو چکی ہے، تو اس ایک مہینے کو اس طرح گزاریے جس طرح آمنہ کا لال جاتا ہے۔ ہر وہ کام، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کو حضرت عمر روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، فرمایا جو رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے بخشش رب اسے عطا فرماتا ہے۔ ذکر تو ساری زندگی کا عنوان ہے، لیکن دیکھیں یہ بخشش کے بہانے، یہ سبحان اللہ کی صدا، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نام کی تسبیح، یہ نمازوں کے بعد، یہ تراویح کے بعد، یہ سارا رب کا ذکر ہے، یہ صبح قرآن، یہ شام قرآن، یہ تہجد کے ٹائم اٹھنا، یہ رب کے دربار میں سجدے، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا جو بندہ رمضان میں ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب دوسری ذرا سنیے، اور پھر حدیث کے اندر میرے حبیب نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا، فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تم رب راضی کرو گے۔ رمضان میں دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تم رب راضی کرو گے، ایک کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ، یہ ایسا سونا وظیفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی ہو کے ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز فرمایا جس سے تم رب کو راضی کرو گے وہ ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اللہ کا ذکر یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَسَائِلُ اللَّهَ فِي لَا يُخَيَّبُ، فرمایا رمضان میں اللہ کے دربار کے اندر جو مانگنے والے لوگ ہیں، دعائیں، التجائیں اور اپنی حاجتیں، فرمایا رمضان کے صدقے میں رب کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتا۔ اب دیکھیں نا، جس رب نے دینا ہے وہ خود کہہ رہا ہے آؤ مانگو مجھ سے، دین کے متعلق چاہیے، دنیا کے متعلق چاہیے، قبر کے متعلق چاہیے، موت کے متعلق چاہیے، جس معاملے میں مانگو گے میں سائلوں کو خالی نہیں لٹاتا، میں رمضان کے صدقے میں ہر سوالی کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں۔ آخری حدیث سماعت کیجئے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس روایت کرتے ہیں، آقا حضور سے سوال کیا گیا ایو صدقۃ افضل، حضور صدقے میں سے سب سے فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فی رمضان، فرمایا وہ صدقہ جو رمضان کے اندر ادا کیا جائے۔ چونکہ
اس رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا اجر 70 گنا رب بڑھا دیتا ہے۔ یہ کتنا نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتوں سے سب کو فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو اللہ ہماری بخششوں کا ذریعہ بنائے۔